Assalamu alaikum. Welcome to our channel Novelology, the Novels Gallery. आज आपके लिए लेकर आई हूँ कल्ब फरिबिंदा की न्यू एपिसोड। राइटर हैं इसकी मलाइका रफ़ी। बहुत माज़रत के साथ कि एपिसोड्स काफ़ी लेट हो गई, कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से एपिसोड्स पोस्ट नहीं हो रही थी। अब रेगुलरली तमाम एपिसोड पोस्ट होंगी। कल्ब फरिबिंदा की 1 से लेकर 8 तक की एपिसोड आपको नॉवेलिस्तान चैनल पर मिलेगी। बाकी 9 से ऑनवर्ड्स आपको नॉवेल्सोलॉजी चैनल पर मिलेंगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवेल है कल्ब फरिबिंदा, एपिसोड नंबर है 10। राइटर हैं इसकी मलाइका रफ़ी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे नफ़रत हो रही है यहाँ से। मुझे डर लग रहा है इन सब से। वो जब से अल्तान के अरेस्ट का सुन चुकी थी न्यूज़ में, तब से रो रही थी। ज़ीनत बेगम उसे समझा समझा के थक चुकी थी, लेकिन वो सुन ही कहाँ रही थी। बाबक भी सामने सोफे पे बैठा उसे देख रहा था। वो सब लोग, अगर उन्हें पता चला कि मेरा बच्चा भी छीन लेंगे मुझसे। मुझे कहीं भेज दें, प्लीज़ मुझे कहीं भेज दें, मुझे नहीं रहना यहाँ। वो दोनों हाथों से चेहरे पे रख के रो रही थी। आउट ऑफ इस्लामाबाद जाना चाहती हो अर्निका? बाबा की नरम भारी आवाज़ गूंजी थी। वो भीगी आंखों से उसे देखती अस्पात में सर हिला गई। तो इसमें इतना रोने वाली क्या बात है अर्निका? वो लब भींचे सपाट लहजे में पूछ रहा था, जबकि अर्निका को मजीद रोना आ गया था। अर्निका क्यों रोती हो यार इतना? वो झंझला ही गया था। मैं तुम्हें बोल्ड स्ट्रॉन्ग समझता था और तुम बात बात पे रोके मेरा ख्याल गलत साबित कर रही हो। मुझे रोना आ रहा है बार बार। वो भीगी आंखों से बाबक और जीनत बेगम को देखती कहने लगी, अर्निका मेरी जान, नहीं रोते। देखो तुम्हारे बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है इतना स्ट्रेस। जीनत बेगम ने उसे समझाना चाहा। एबटाबाद का घर मैं अरेंज करवा देता हूँ। दादू के साथ वहीं रहना आपसे, और यहाँ किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम कहाँ हो। बाबक पुरसोच नजरों से दोनों को देखता कहने लगा। तो वो दोनों भी उसे देखने लगी। अब ठीक है अर्निका। बाबक की सवालिया नजरों के जवाब में वो अस्पात में सर हिला गई। अब नहीं रोना अर्निका, प्लीज। तुम वीक नहीं हो। बार बार रोके खुद को वीक प्रूफ मत करो। बाबक के समझाने पे वो अस्पात में सर हिला गई थी। दादू आप पैकिंग कर लें, अर्निका के लिए भी ड्रेसेस अरेंज और ऑर्डर करवा दें। कल ही मैं आप दोनों को वहाँ लेके जाऊंगा। बाबक अब जीनत बेगम से बात कर रहा था। वो अस्पात में सर हिला गई थी। ठीक है बेटा, सब हो जाएगा। बाबक अब कुछ सोच रहा था, जबकि अर्निका अपने हाथों की उंगलियों को देख रही थी। वजदान, मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर तो रहा हूँ, तुम पे ट्रस्ट भी कर रहा, लेकिन मुझे अर्निका के गायब होने से डर लग रहा है। वो फिर से आ जाएगी, तुम्हारा बेटा फिर से सब बर्बाद कर देगा। नाइट क्लब के कदरे पुरसुकून गोशे में हारून वजदान के साथ बैठा वाइन पी रहा था। अब्दुल्ला यस्तानी और मुशर्रफ कादवानी भी वहीं बैठे उनके साथ वाइन एंजॉय कर रहे थे। खुले एरिया में लड़के लड़कियां डांस में मसरूफ थे, जब क्लब की डांसर्स मिनी स्कर्ट्स में मौजूद अपनी अदाएं दिखा रही थीं। वजदान उन पर से नजरें हटाता मुस्कुरा के हारून को देखने लगा। ओ कम ऑन हारून, कुछ नहीं होगा। वो अभी जेल में सड़ रहा है, बाहर आते ही होश भी ठिकाने आ जाएंगे उसके। भूल जाएगा अपनी पहली बीवी को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अर्निका पे अटैक किसने करवाया। वजदान की आंखों में सोच की लकीरें थी जब हारून कंधे उचका गया, जबकि मुशर्रफ कादवानी मुस्कुराने लगा। वैसे वजदान, बहुत डेंजरस हो तुम। कैसे अपने बेटे को केस में फंसा लिया? वजदान हंस पड़ा था। मेरे लिए बिजनेस और पैसे से ज़्यादा कुछ नहीं। अहमियत सिर्फ पैसे की है मेरे करीब, बस। बाकी तीनों भी मुस्कुराने लगे थे जब अल्तान लंबे डग बढ़ता उन तक पहुंचा था और कुछ पेपर्स उनके सामने टेबल पे फेंके थे। वजदान चौंक के अल्तान को देखने लगा। अरे अल्तान, तुम? वो हैरान थे कि अल्तान कैसे जेल से इतनी जल्दी बाहर आ गया। डाइवोर्स पेपर्स हैं आपकी बहू के, वो कह के फिर से मुड़ा था, जबकि वो चारों दम बखुद से उसे देख रहे थे। वजदान ने झपटने के अंदाज में पेपर्स उठा के देखे थे। ये क्या हरकत है अल्तान? वो अपनी जगह से उठ के गुस्से से गर्राए थे। अल्तान मुड़ के उन्हें देखने लगा। मेरी बेटी कोई गेम नहीं है जो खेल रहे हो तुम अल्तान।
ہارون بھی اپنی جگہ سے اٹھ کے غرائے تھے۔ وہ مسکرا کے دونوں کو دیکھنے لگا۔ تو کس نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کی قیمت لگائی ہے؟ پھر وجدان کو دیکھنے لگا۔ کہا تھا نا کہ ارنیکا کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی، میں جالے کو ڈائیورس دے دوں گا۔ آپ نے شاید سیریس نہیں لیا تھا میری بات کو۔ وہ اب 2 قدم پیچھے ہو کے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ ارنیکا کہاں ہے؟ میں ڈھونڈ لوں گا اسے ویری سون، لیکن اب آپ دونوں اپنی بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اپنے سارے شیئرز واپس لے رہا ہوں۔ ویٹ اینڈ واچ۔ الطان انہیں تنبیہی انداز میں کہتا رخ موڑ کے وہاں سے جا رہا تھا۔ الطان میری بات سنو الطان، لیکن وہ جا چکا تھا۔ مشرف کادبانی اور عبداللہ یزدانی ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جب ہارون غصے سے پھنکارے تھے۔ یہ بہت غلط کیا ہے الطان نے، میں کانٹریکٹ کینسل کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے کچھ دیر پہلے کا سائن کیا ہوا کانٹریکٹ پیپر پھاڑ دیا۔ وجدان بوکھلا گئے تھے۔ نہیں ہارون پلیز لسن، نہیں یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ چلائے تھے جبکہ ہارون نے لب بھینچے انہیں دیکھا تھا۔ سب برباد کر دیا الطان نے، میری بیٹی برباد ہو گئی۔ میں اپنے سارے ڈیل اور کانٹریکٹس کینسل کر رہا ہوں، کہہ کے ہارون بھی چلا گیا تھا وہاں سے۔ عبداللہ اور مشرف بھی اٹھ کے جا رہے تھے۔ وہاں وجدان اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ کنگال ہو رہا تھا۔ ارنیکا غائب تھی۔ الطان اپنے سارے شیئرز لے چکا تھا۔ جالے کو طلاق ہو گئی تھی۔ ہارون اپنے کانٹریکٹس کینسل کر چکا تھا۔ وہ لب بھینچے کوئی پلان بنا رہا تھا۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ آنسو اس کی گال پہ ڈھلکا تھا۔ الوداع اسلام آباد، الوداع اے شہر نورا، الوداع الطان۔ اب شاید کبھی ملاقات نہ ہو، اب شاید کبھی سامنا نہ ہو۔ اس کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ آئی تھی۔ گاڑی اسلام آباد شہر سے باہر جا رہی تھی اور ارنیکا اپنی سوچوں میں گم باہر دیکھ رہی تھی۔ میں بارش کا موسم ہوں، تجھے ایک دن بھاؤں گا، 2 دن دے کے خوشیاں حشر تک لے آؤں گا۔ پتہ کیا الطان، زیادہ محبت انسان کو بے وفا بنا دیتی ہے۔ سوچا تھا ایسا، آج دیکھ بھی لیا، یا تو بیوی بے وفا ہو جاتی ہے یا پھر مرد۔ میں نے تو ہر وہ راستہ چنا جو تم تک پہنچتا ہمیشہ، لیکن تم ہی راستہ بھٹک گئے۔ کیوں؟ اس کیوں کے بعد میرا پورا وجود جیسے جلنے لگتا ہے، ایک دیوانگی سی طاری ہو جاتی ہے کہ کیوں کیوں الطان؟ میں بارش کا موسم ہوں، مجھے تو پیار نہ کرنا، اکھیاں ہوں گی تیری پانی کا چڑھنا، کچھ بھی ہو جائے یارا مجھے تو پیار نہ کرنا۔ الطان مجھے بارش بہت پسند ہے، وہ بارش کی ننھی بوندوں کو اپنی ہتھیلی پہ جذب کرتی کہہ رہی تھی، جبکہ الطان نے اسے باہوں میں بھرا ہوا تھا۔ اور مجھے بارش میں بھیگی ہوئی تم۔ وہ ارنیکا کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا۔ ارنیکا نے رک کے اسے دیکھا تھا اور پھر ہنس دی تھی۔ اور مجھے تمہاری یہ بولتی آنکھیں، جھک کے اس نے دھیرے سے الطان کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھے تھے۔ ان آنکھوں سے جب مجھے تم دیکھتے ہو تو مجھے اپنا آپ بے حد خوبصورت لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھتی وہ مدھم سرگوشی کر رہی تھی اور الطان اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ اور مجھے تمہارے یہ لپس جن پہ تم ڈیپ ریڈ کلر کی لپ گلاس لگاتی ہو۔ ارنیکا مسکرائی تھی اور الطان اپنے لبوں سے وہ مسکراہٹ پی گیا تھا۔ تیز ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ بارش کی ننھی بوندیں بھی اس کے چہرے پہ پڑی تھیں اور وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ چور نظروں سے زینت بیگم اور بابک کو دیکھتی وہ پھر سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں بھولنے کا وعدہ کبھی نہیں دوں گی الطان، کیونکہ میرے وجود پہ تمہاری محبت بھری وہ شدتیں اور پرچھائیاں ہیں جن کے سارے شاید اپنی پوری زندگی گزار دوں گی۔ لیکن الطان، محبت میں شراکت نہیں ہوتی، کاش کبھی تو جان سکو یہ بات۔ وہ لب بھینچے اب گاڑی کے شیشے اوپر چڑھا چکی تھی کہ یہ موسم اس کی جان لیوا یادیں تازہ کر رہا تھا اور بار بار زخم ادھر رہے تھے۔ سیٹ کی پشت پہ سر رکھے وہ آنکھیں مون گئی، جبکہ بیک ویو مرر سے بابک اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پہ کرب پھیلا ہوا تھا، جس کی بھیگی آنکھوں میں ویرانیاں تھیں۔ وہ آنکھیں مون گئی تھی۔
बाबक भी गहरा सांस लेता रोड को देखने लगा। तुमसे तुम ही तक सब महदूद सा होके रह गया है। तुम मुझ में ही जैसे महदूद सी हो गई हो। जाले मुस्कुराती बेड से उठी थी। वो अब खुश थी कि अल्तान अब सिर्फ उसका है, कोई अनिका उनके बीच नहीं है अब। वो भाग चुकी है, वो गायब है। उसने उछंबे से कमरे का जायजा लिया था। वार्डरोब खुला हुआ था और अल्तान के कपड़े भी गायब थे। अल्तान का वार्डरोब क्यों खाली है, वो सोच रही थी जब उसके मोबाइल पे कॉल आई थी। हेलो डैड, कहाँ हो तुम? उन्होंने छूटते ही पूछा था। मैं घर पे, उसने ना समझते हुए जवाब दिया। क्या कर रही हो वहां? निकलो वहां से और घर आओ, वो चिल्लाए थे। डैड, क्या हो गया है आपको? मैं अपने घर पे हूँ, जाले मिरर में अपने आप को देखती कहने लगी। नहीं है वो तुम्हारा घर। अल्तान तुम्हें डाइवोर्स दे चुका है, तुम उसके घर पे क्या कर रही हो? और जाले को लगा उसका दिल रुक जाएगा। ये क्या बेहुदा मजाक है डैड, वो गुस्से से चिल्लाई थी। तलाक के पेपर्स मेरे मुंह पे मार के गया है तुम्हारा वो हस्बैंड। घर पहुंचो जल्दी। वो गुस्से से कॉल बंद कर चुके थे जबकि जाले नफी में सर हिला रही थी। नहीं नहीं अल्तान, वो तेजी से कमरे से बाहर निकली थी जब सामने से अर्निगा के रूम से वो तैयार होकर बाहर निकला था। जाले ने आगे बढ़ के उसके सीने पे दोनों हाथों से मारा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ अल्तान? जबकि अल्तान ने उसकी दोनों कलाई मजबूती से जकड़ के उसे खुद से दूर किया था। तमीज भूल रही हो शायद जाले। अल्तान, ये डैड क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे डाइवोर्स? वो डरते डरते कहने लगी जबकि अल्तान खामोशी से उसे देख रहा था। झूठ, झूठ है ना सब? अल्तान के चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट आई थी। अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू, मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, वो कहता आगे बढ़ा था जबकि सुन होते दिमाग को संभालती जाले उसके सामने आई थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं अर्निका नहीं हूँ, मैं बिजनेस टाइकॉन हारून हस्सान की बेटी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो चिल्लाई थी। उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। तुम अर्निका हो भी नहीं सकती। एंड यस, मैं ऐसा ही कर चुका हूँ। तुम बिजनेस डील थी जाले, डील खत्म, रिश्ता खत्म। नाउ गेट लॉस्ट। वो नफरत भरी नजर उस पर डाल के सीढ़ियां उतरने लगा जबकि जाले भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। अल्तान, मैंने अपना आप तुम्हारे हवाले कर दिया। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। अल्तान, लिसन लिसन टू मी। वो चीखी थी जबकि अल्तान अपना एक कान शहादत की उंगली से खुजाता आगे बढ़ा था। अल्तान, वो फिर से चीखी थी। खुद में थी ही नहीं वो। शमसा ने पेपर्स उसके हाथ में दिए थे। जाले, खुद को हकीर मत करो, ये लो पेपर्स और जाओ यहाँ से। नहीं, उसने पेपर नीचे फेंक दिए थे जैसे अछूत हो। मैं नहीं देखूंगी ये पेपर्स, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं अल्तान की बीवी हूँ। अल्तान प्लीज़, अल्तान। वो अल्तान के कदमों में बैठ गई थी। मुझे ऐसे मत छोड़ के जाओ अल्तान। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। अल्तान प्लीज़। अल्तान ने झटके से अपने पाँव उसकी गिरफ्त से छुड़ाए थे। वो फिर से उठ के उसके करीब गई थी। अल्तान, देखो देखो ना, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, बीवी हूँ। वो रोते हुए चीखती थी। वो रोते हुए चीखी थी जबकि अल्तान लब भींचे अपनी माँ को देखने लगा। शमसा आगे बढ़ी थी और जाले को बाजू से थामा था। जाले, होश करो, लीव मी। जाले खुद को छुड़ाती चिल्लाई थी। वो कोई पागल औरत लग रही थी उस वक्त। फिर से अल्तान के करीब हुई थी। मैं बीवी हूं ना तुम्हारी, मत छोड़ो मुझे ऐसे। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। अल्तान उसकी आंखों में सर्द मोहरी से देखता बोला जब वो उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरने लगी। देखो, फिर से शादी कर लेते हैं, प्लीज अल्तान प्लीज। जबकि अल्तान ने उसके हाथ झटके थे। लीव मी जाले एंड गेट आउट ऑफ हेयर। नो डील, नो शादी, मैं सब खत्म कराया हूँ। जाके अपने डैड से पूछ लो। वो अपना कोट ठीक करता बाहर की तरफ जाने लगा जब उसका खास आदमी मुराद अंदर आया था। गुड मॉर्निंग सर। उसने हंकारा भरा था। सर, अनिका मैम इस्लामाबाद में नहीं है। पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली गई है।
اور الطان کو لگا جیسے وہ کمزور پڑ رہا ہے، اس کا دل ڈوب رہا ہے۔ اور اچانک جالے کی ہنسی ابھری تھی۔ الطان اسے دیکھنے لگا۔ چلی گئی ارنکا، تم پہ تھوک کے چلی گئی وہ کہکہا لگانے لگی۔ ارنکا، ہاں ہاں ہاں، ارنکا کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ شٹ اپ جالے، شمسا اسے دیکھتی غصے سے بولی تھی۔ وہ شمسا کو دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئی۔ یہاں سب پاگل ہیں، یہاں سب سائیکو ہیں۔ آپ کا بیٹا ارنکا کے پیچھے پاگل، اور میں آپ کے بیٹے کے پیچھے پاگل، انکل بزنس کے پیچھے پاگل، اور آپ ان کے پیچھے پاگل، پورا پاگل خانہ ہے ہم۔ وہ ہنستے ہوئے وہیں گر گئی تھی اور رونا شروع ہو گئی تھی۔ الطان سر جھٹک کے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ شمسا اسے ہی دیکھ رہی تھی جو پاگل بنی ہوئی تھی، اور جالے کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ آن ٹھہرا تھا جب وہ پہلی بار الطان کی بیوی کی حیثیت سے یہاں آئی تھی اور ٹھیک اسی جگہ ارنکا بیٹھی اپنا گھر اجڑنے کا ماتم منا رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے پھر سے رو دی تھی۔ گھر بے حد خوبصورت تھا، جہاں سے کہیں بھی ٹرن لینے پہ گلاس وال سے ایبٹ آباد کی خوبصورتی نظر آتی۔ برف پوش پہاڑ دور سے ہی اپنے دلکش مناظر دکھاتے تھے۔ ارنکا چلتی ہوئی بالکنی میں جا کے کھڑی ہوئی تھی، اپنی ہی سوچوں میں گم۔ وہ سرسبز وادی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے قریب سانسوں کی جلن محسوس ہوئی تھی۔ وہ بوکھلا کے دیکھنے لگی، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کے پھر سے سامنے دیکھنے لگی۔ الطان، میں گر جاؤں گی، الطان پلیز۔ وہ الطان کی باہوں میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، جبکہ الطان برف پوش راستوں سے اتر رہا تھا۔ گرنے نہیں دوں گا۔ اس کی کان کے لو پہ اپنے لب رکھ کے اس نے سرگوشی کی تھی۔ تو کیسی لگی یہ جگہ، یہ گھر؟ بابا کی آواز پہ وہ چونک کے مڑی تھی اور پھر نم آنکھوں کے ساتھ مسکرانے لگی۔ یہ خوبصورت لمحہ بابک نے اپنی آنکھوں میں حفظ کیا تھا۔ اچھی ہے، تھینک یو۔ وہ کس خوشی میں محترمہ؟ بابک آئی برو اچکا کے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ مسکرا کے اوپر بادلوں کو دیکھنے لگی۔ سب باتوں کے لیے۔ بابک نظر بھر کے اس کے معصوم اداس چہرے کو دیکھنے لگا۔ دل نے خواہش سے کی تھی وہ ہاتھ تھام کے اس کے قریب جانے کی، ان بھیگی پلکوں سے آنسو چننے کی، اسے اپنے بازوؤں میں قید کرنے کی، لیکن پھر اپنی ہی سوچ پہ دو حرف بھیجے تھے اس نے۔ خوش رہا کرو ارنکا، مسکرایا کرو، وہ نرمی سے بولا تھا۔ کیسے خوش رہتے ہیں، کیسے مسکراتے ہیں سب اجڑنے کے بعد؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ جیسے میں مسکراتا ہوں اجڑنے کے بعد بھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ ادا ہوئے تھے اور ارنکا نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ بابک لمحے میں ہی سنبھل کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بھوک لگی ہے سب کو، میں کھانا آرڈر کرتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کے جلدی سے اندر گیا تھا اور ارنکا اس کی پشت دیکھنے لگی۔ وہ آج بھی الطان کے نکاح میں تھی۔ وہ کبھی بے وفا نہیں بننا چاہتی تھی، تبھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے رخ موڑا تھا۔ میں آج بھی الطان کی بیوی ہوں، آج بھی الطان سے محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ الطان کی بیوی رہنا چاہوں گی۔ اور پھر دل کمزور پڑ گیا تھا، ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ کاش الطان ہمارے رشتے میں تم دوسری عورت نہ لاتے، کاش ہمارے رشتے کی پاکیزگی نہ چھینتے، اس نے زیر لب کہا تھا۔ وہ خوش ہوگا جالے کے ساتھ، اپنے لمحے سوچتے اس کا گلا رن گیا تھا۔ دھیرے سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا اس نے۔ قاتل ہو تم الطان، قاتل۔ وہ سر جھٹک کے اپنے آنسو صاف کر گئی تھی۔ پورا اسلام آباد چھان مارا تھا، کانٹیکس یوز کروائے تھے اس نے، ہر طریقہ آزما کے دیکھ لیا تھا۔ ارنکا کہیں نہیں تھی، ارنکا غائب تھی۔ وہ ٹوٹا بکھرا تھا اس کمرے میں آیا تھا جہاں اس کی اور ارنکا کی یادیں بکھری پڑی تھی۔ اس کی نظر بیڈ پہ ٹھہری تھی جہاں ارنکا دلہن بنی بیٹھی تھی اور مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کی آواز گونجی تھی اور وہ مسکرا دیا تھا۔ پریکٹیکلی بتاتا ہوں کیسی لگ رہی ہو۔ ارے نہیں الطان،
اور پھر اس کی ہنسی گونجی تھی جب الطان نے اسے باہوں میں بھر کے اس کی نازک گردن پہ اپنے لب رکھے تھے اور وہ ہنسی روک کے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ الطان پلیز یہ زپ تو بند کر دو۔ وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کو دیکھ رہا تھا جہاں ارنیکا کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ شرٹ کی زپ بند کرتے شرارت سے باز نہ آیا تھا۔ اس کی پشت پہ اپنی شدتیں بکھیرتا وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ تنگ کر رہے ہو؟ وہ اس کے سینے پہ لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں شکایت تھی، جبکہ الطان نے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہاری ہر ناراضگی میں اپنی محبت سے مٹانے کو تیار ہوں۔ تمہاری محبت بری یہ شدتیں مجھے پاگل کر دیں گی الطان۔ وہ بہکتی ہوئی سرگوشی کر رہی تھی جبکہ الطان اس کے کان کی لو پہ سرگوشی کر رہا تھا۔ اپنی شدتوں سے تمہیں پاگل ہی تو کرنا چاہتا ہوں ارنیکا کہ تم ہمیشہ میری خوشبو سے مہکو۔ وہ بکھرا بکھرا سا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ تم کہاں ہو ارنیکا؟ کہاں کہ میری سورسیں تک وہاں نہیں پہنچ پا رہی؟ کہاں ڈھونڈوں تمہیں؟ وہ تڑپ سا گیا تھا، دل پہ عجیب حالت گزری تھی۔ تم نے سدھارا تھا، تم نے بگاڑا ہے، تم نے کیا جو کیا۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام چکا تھا وہ۔ میں پاگل ہو رہا ہوں ارنیکا، مکمل پاگل۔ تمہاری یاد مجھے توڑ رہی ہے، میں بکھر رہا ہوں ارنیکا، میں بکھر رہا ہوں۔ آنسو اس کی گال پہ پھسلا تھا، دل جیسے مٹھی میں بند ہو رہا تھا۔ وہ لب نیچے پورے کمرے کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، خاموش آنسو۔ دل میں طوفان اٹھا تھا لیکن وہ چیخ نہیں پا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کے وارڈروب کی طرف پڑا تھا۔ وارڈروب کھول کے وہ ارنیکا کے ڈریسز دیکھنے لگا۔ مجھے بلیک زیادہ اٹریکٹ کرتا، وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ ارنیکا اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں جب بھی مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہو تو بلیک پہن لینا۔ اور پھر اس کی نظریں ارنیکا کے لبوں پہ گئی تھیں جن پہ ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک تھی۔ اف تمہارے لپس پہ یہ کلر! وہ بے خود سا ارنیکا کے قریب ہوا تھا، دل میں تڑپ سی جاگی تھی۔ وہ نرمی سے ان ڈریسز کو چھونے لگا۔ ارنیکا پلیز کہیں سے سامنے آ جاؤ، پھر سے سامنے آ جاؤ، پھر سے پلیز۔ نہیں دور ہونے دوں گا، معافی مانگتا رہوں گا جب تک تم مجھے معاف نہ کر دو۔ میں بہک گیا تھا یار، آئی ایم سوری، میں بہک گیا تھا۔ پلیز اب تو آ جاؤ، سمیٹ لو نا مجھے پلیز، بکھر کے رہ گیا ہوں میں۔ اس کی آواز بھاری اور بوجھل تھی۔ محبت میں شراکت نہیں ہوتی الطان، ارنیکا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں پایا، بہک گیا تھا، میں شراکت کر گیا۔ شرک تو اللہ کو بھی ناپسند ہے، پھر کیسے میں شرک کر گیا، کیسے محبت میں شرک کر گیا میں۔ اس کا ڈریس اپنے ہاتھوں میں لے کے اس پہ اپنے لب رکھے تھے اس میں بسی ارنیکا کی خوشبو کو اس نے اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ دل بے چین ہوا تھا ارنیکا کی قربت کے لیے، تڑپ سی جاگی تھی، بے تابی سی۔ وہ اس کی باقی چیزوں کو دیکھنے لگا جب اس کی نظر پیپر اور اس پہ رکھے ایک USB ڈرائیو پہ پڑی تھی۔ وہ ڈریس پھر سے ہینگ کر کے وہ پیپر اٹھا کے دیکھنے لگا اور اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی اور پھر درد سا جاگا تھا۔ اس کی آنکھوں نے بار بار پڑھا تھا اور بار بار دل بے اختیار بیٹ مس کرتا محسوس کرتا رہا تھا، ساتھ ہی الٹرا ساؤنڈ کی پک بھی اٹیچ تھی اور وہ اس پہ ہاتھ پھیرتا رو پڑا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، الفاظ دم توڑ گئے تھے، بس اس پیپر اور اس تصویر کو دیکھتا وہ رو رہا تھا۔ پچھتاوے ڈس رہے تھے، پچھتاوے کے آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ اور جب پچھتاؤ گے الطان تب مجھے دیکھنے کو آنکھیں ترسیں گی تمہاری۔ ارنیکا کی آواز گونجی تھی اور وہ نیچے گرا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈھیر سارے اچھے سے ریویوز دیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔